جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ میں نے بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے میں 2 گھر تھے۔ پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے شریف میں 2 گھر تھے۔ ایک بالکل مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور ان کے گھر کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی، ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی، اور ایک ان کا گھر مدینہ شریف سے کچھ باہر تھا۔ اور جس وقت نبی کریم علیہ السلام، دیکھیں قسمت، دیکھیں اللہ کی تقدیر، دیکھیں کہ وہ یار جو ساری زندگی اپنے نبی کے ساتھ رہا، غار میں بھی ہر جگہ پہ اپنے محبوب اپنے یار کے ساتھ رہا، لیکن جس وقت آپ کے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس وقت اگر کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے اور وہ اس وقت موجود نہ ہو، باپ دنیا سے چلا جائے اور بیٹا وہاں موجود نہ ہو، تو بیٹے کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ کاش آخری اوقات میں اپنے باپ سے کچھ سنا ہوتا، کوئی الفاظ، کوئی ارشادات، یا جو فرماتے وصیت اس کو آخری الفاظ سنے ہوتے۔ اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کے بعد ساری زندگی یہ غم رہا کہ کاش میں بھی اپنے آقا کے آخری الفاظ سن لیتا، لیکن وہ جو تقدیر میں لکھا تھا، اس کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا روح پرواز کی جسم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یقین ہی نہیں آیا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دم سے تو ساری کائنات روشن ہے، وہ تو ساری کائنات کی جان ہے تو جہان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار پکڑ لی اور فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور ہر صحابی سکتے میں آ گیا، حیران ہو گیا۔ ہر صحابی کا کوئی اپنا اپنا انداز تھا، جیسی جیسی محبت تھی ویسا ویسا انداز تھا۔ ایک صحابی اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس کے بیٹے نے جا کر بتایا کہ آج امام الانبیاء اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اس صحابی رسول نے وہی ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ یہ آنکھیں اب واپس لے لے، یہ آنکھیں اب واپس لے لے۔ ان آنکھوں کا ایک ہی مقصد تھا، ان آنکھوں سے میں اپنے نبی کا دیدار کیا کرتا تھا۔ اب نبی دنیا سے وصال کر گئے ہیں، ظاہری طور پر چلے گئے ہیں، اب ان آنکھوں کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی کی دعا کو اسی وقت قبول کیا اور اسی وقت ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ یہ ان کا عشق تھا۔ اور اس وقت جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر آئے اور دیکھا کہ صحابہ کرام کی حالت الگ الگ ہے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے میں جو تلوار لیے کھڑے ہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کے حجرہ انور میں کیا دیکھا کہ نبی کریم، آج ہمارا کوئی دنیا سے چلا جائے تو بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ امام الانبیاء تھے، سب کچھ ان کے دم سے تھا، جو عزتیں تھیں، جو عظمتیں تھیں، جو شانیں تھیں، وہ ان سے تھیں۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے چادر کو سائیڈ پہ کیا، نبی کریم علیہ السلام کی پیشانی کو چوما اور کیا عرض کی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی پاک ہے، آپ کا دنیا میں رہنا بھی پاک تھا، آپ کا دنیا سے جانا بھی پاک تھا، آپ کا دنیا سے جانا بھی پاک تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اب یہ 2 موتوں سے مراد یہ ہے، سمجھا دوں آپ کو، کہ موت آنا برحق ہے، ہر کسی کو آنی ہے، لیکن جو نبی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ایک وقت موت آئے گی، اسی وقت دوبارہ روح ڈال دی جائے گی۔ سبحان اللہ بول دیں۔ تو یہی کہا گیا کہ ایک دفعہ جو آ گیا ہے اب دوبارہ ابدی حیات ہے،
اس کے بعد پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں آئے اور صحابہ کو بتایا کہ اے صحابہ سن لو، اگر کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد کی عبادت کوئی نہیں کرتا، جو بھی لوگ عبادت کرتے ہیں رب کی کرتے ہیں، ہم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیار کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لو کہ اللہ حی ہے، یعنی اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور آگے پھر فرمایا، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی کہ جو محمد ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح باقی رسول دنیا سے جا چکے ہیں ایک دن انہوں نے بھی جانا ہے، اگر یہ دنیا سے چلے جائیں کیا تم پھر جاؤ گے؟ کیا تم کافر ہو جاؤ گے؟ کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ حضور علیہ السلام کی زندگی میں غلام تھے وہ بعد میں بھی حضور علیہ السلام کی زندگی کے بعد بھی وہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام رہے۔ ہاں کچھ لوگ تھے کہ جن کو صحیح انداز میں دین متین کا علم نہیں پہنچا تھا، وہ کچھ ذرا سائڈ پہ ہوئے تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کے سب نبی کریم علیہ السلام کے وفادار بن کے رہے۔ اور اصل وفا بھی یہی ہوتی ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے اس کے بعد بھی اس رشتے کو قائم رکھا